اچھا یہ بھائی یہاں پہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت یہاں پہ جشن منا رہے ہیں آپ لوگ کہ جناب ٹرمپ جیت گیا، جب ایسی جناب ایک فون کال آ جانی ہے تو انج ہو جائے گا تو انج ہو جائے گا. ڈو یو بائی دس تھنگ؟ یو سی دیٹ ہیپننگ؟ ریاست انٹر اسٹیٹ ریلیشنس جو ہوتے ہیں وہ ایک شخص کی بیسس کے اوپر کبھی نہیں بنتے سر. میں تو کیونکہ یہ کام بھی کرتا ہوں، میرا تھنک ٹینک بھی ہے، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہوتا ہے، اس کے بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، بڑے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. ٹرمپ از ون اسٹیک ہولڈر، خان صاحب از ون اسٹیک ہولڈر ہیئر اینڈ ہی از دیئر. اس کے علاوہ دیکھیے وہاں بھی پینٹاگون بھی موجود ہے، وہاں ان کا ہاؤس آف ریپرزینٹیوز بھی ہے، سینٹ بھی موجود ہے، جیسے ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے، سارا کچھ ہے. تو ان تمام عوامل کو سامنے رکھ کر پالیسیز بنتی ہیں. لیکن جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس نے بہت کام کیا ہے، بہت کام کیا ہے، بہت محنت کی ہے انہوں نے. اور ٹرمپ کے ساتھ چونکہ جب خان صاحب گئے تھے امریکہ کے وزٹ کے اوپر تو ایک ذاتی جو ایک ریپو تھی نا وہ کریٹ ہوئی تھی خان کی اور ٹرمپ کی، اور وہ ایک ریپو جو ہے وہ کنٹینیو کیا تھا. اس کے بعد بھی ان کی آپس میں کمیونیکیشن رہی ہے، اور اسی کو لے کے ہمارا ڈائسپورا جو ہے جتنے لوگ ہیں ہمارے، میں ان کا لائک ٹو پے دم کمپلیمنٹ دیٹ انہوں نے بہت 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 محنت کی ہے اس سلسلے میں. اور ایک انہوں نے ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہیں وہاں، انہوں نے ان کو کچھ ایشورنسز بھی دی گئی ہیں. جو ان کی الیکشن ٹیم تھی اس کے ساتھ بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے. کارلا جو ہے ان کی کالا، وہ جو ان کی ڈاٹر ان لا ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں. سو یہ سارا کچھ ہے، اس کی بیسس کے اوپر ایک فیلنگ آف آپٹیمزم ہے. ایشورنسز کیا دی ہیں آپ کو؟ کوئی ایشورنسز ان دا سینس کہ جو ہیومن رائٹس فیکٹر ہے وہ ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوا ہے، اور اس کے بارے میں سینسٹیوٹی ظاہر کی گئی ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. میرا ایک بات صرف یہ میں فیل کر سکتا ہوں کہ پالیسی کیا بنتی ہے میں اس کے بارے میں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا، لیکن ایک فیلنگ آف آپٹیمزم ہے ہمارے ڈائسپورا میں کہ جی کچھ ہوگا. انگیجمنٹ بڑھے گی، اور وہ اس کانٹیکس میں بھی بڑھنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکل دیکھیں، ایک نظر دوڑائیں یو ایس پاکستان ریلیشنز کے اوپر، تو آپ بڑا ایک آسانی سے کنکلوڈ کریں کہ جب بھی ریپبلکنز جو ہیں حکومت میں ہوئے ہیں تو پاکستان اور یو ایس کے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں ایز کمپیئر ٹو جب ڈیموکریٹس ہوئے ہیں. اور یہ فیزز میں آیا ہے، جو کچھ بھی ہے سارا کچھ ہے. تو اب ریپبلکنز اگر آئے ہیں اور ایک ذاتی ریپو بھی موجود ہے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ کم از کم جو لیول آف انگیجمنٹ ہے یو ایس پاکستان کا وہ بڑھے گا. اور کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا فرینکلی وہ آنے والا وقت بتائے گا. ابھی تو سوا دو مہینے پڑے ہوئے ہیں ٹرمپ کو پریزیڈنٹ بننے میں، ابھی تو وہ ول بی. لیکن ریپبلکنز کے ساتھ کبھی جو امیگرینٹس ہیں پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہاں پہ، اس نے کبھی اتنی ہوپ اسپن نہیں کی، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جو رہ رہے ہیں لوگ امریکہ کے اندر، وہ ریپبلکنز کیونکہ دے آر لائک، ان پہ ایک آتا ہے ٹیگ لگتا ہے کہ دے آر اینٹی امیگرینٹس، اور اس پہ وہ اس لیے وہاں پہ لوگ چلتے نہیں ہیں ساتھ. بٹ دس از دا فرسٹ ٹائم کہ انہوں نے ہوپ اسپن کیے ہیں اور ریپبلکنز کو ووٹ بھی دیے. اور اس میں ڈیفینیٹلی وہ جو آپ میٹنگز کی بات کر رہے ہیں یا ایشورنسز کی بات کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوگی. بٹ دین اگین اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہی چلتا ہے کام، ٹھیک ہے. پرسنل لیول پہ بھی باتیں ہوتی ہیں، پرسنل لیول پہ بھی جو ریلیشنز ہوتے ہیں وہ کام آتے ہیں. بٹ یہ جو چلے آپ لوگوں کی تو آپ نے تو ہوپس ہائی رکھی ہوئی ہیں. وائی از دا گورنمنٹ سو جٹری اباؤٹ اٹ؟ میں تو ذاتی طور کے اوپر میں آپ کو بتا دوں کہ میں فیل کرتا ہوں کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنس میں اور بہت سے امپونڈربلز ہوتے ہیں، وہ سامنے جب آتے ہیں. امریکہ کے اپنے بڑے مسائل ہوئے ہیں. جو ٹرمپ صاحب جب پریزیڈنٹ بنے گے تو میرا خیال ہے جو $200 بلین جو یہ یوکرین میں انویسٹ کر چکے ہیں، جو اسرائیل میں انویسٹ کر چکے ہوئے ہیں، وہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے ان کے لیے، اکنامک کرائسس بنا ہوا. سو مینی ادر ایشوز دیٹ ہی ول ہیو ٹو ڈیل ود. باقی آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہماری انتھوزیازم کیوں ہے، گورنمنٹ جٹری اتنی کیوں؟ یا تو آپ کو اتنا نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ریلیشنز ہوتے ہیں، پرسن ٹو پرسن بھی ہوتے ہیں اسٹیٹس کے، لیکن وہ اتنا شور نہیں مچاتے. آپ لوگوں نے شور بہت مچا دیا. نہیں، وہ بہت جٹری ہوئے ہیں. ایک تو ان کے اوپر اسپیٹ ہے کہ دیکھیے آج کے جلسے کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیے اسلام آباد بند ہویا ہوا ہے. اب یہاں سے کہاں جلسہ ہے، یہاں سے کتنے میل ہے، وہ کلومیٹر دور ہے، یہاں 70-80 کلومیٹر دور ہے، آئی تھنک آلموسٹ 100 سوابی. اور اسلام آباد بند ہویا ہوا ہے، موٹر ویز بند ہے، ایکسپریس ویز بند ہے، پشاور ہائی وے جو ہے وہ بند ہے، سب کچھ بند ہے. اتنا خوف ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ اگر وہ بندہ جو ہے کہتے ہیں جی کہ ختم ہو گیا ہے، وہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے، وہ قید ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر بھائی ہمارا جلسہ ہے ہونے دیں. دوسرا یہ کہ یہ خوف ان کے اوپر بہت طاری ہے. میں نے ایک دو لوگوں سے ذاتی طور پر بات بھی کی ہے، سٹنگ منسٹرز، وہ بھی کنسیڈ کرتے ہیں جی کہ ہمیں اوپر سے ٹو دا ٹاپ بہت خوف زدہ لوگ ہیں کہ اب کیا ہوگا.
تو دے آر اینٹیسپیٹنگ کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ٹرمپ کے آنے سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, ہم لوگ اتنے پر امید نہیں ہیں جتنے وہ خوف زدہ ہیں. سو ٹویٹیں دیکھیں کس طریقے سے ڈیلیٹ کی جا رہی ہیں, جو انہوں نے ارسطو صاحب نے کی ہوئی تھی, پھر اس کے بعد خواجہ صاحب نے کی ہوئی تھی, سب لوگوں نے, وہ سب لگے ہوئے ہیں. مگر وہ تو اب ہسٹری ہے, وہ تو سب ٹویٹ ہو رہا ہے, وہ تو ٹرمپ کے ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے سب کچھ. وہ تو ڈیمیج تو ہوگا, ان کو ڈیمیج ہوگا, لیکن کیا پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں, اس بارے میں کوئی کنجیکچر نہیں کیا جا سکتا, بالکل نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نے ہائپ بہت کریٹ کر دی ہے. ہائپ تو ہمارے ڈائسپورا نے کریٹ کیا جی, اور یہاں بھی ہمارے ماشاءاللہ فالوورز تو ہیں ہی ہے نا سر. اور جو ہوا ہے 2 سال 2.25 سال پارٹی کے ساتھ, اس کے بعد اگر کوئی امید کی کرن نظر آئے تو لازمی بات ہے لوگ پھر انتھوزیاسٹک ہو جاتے ہیں. لیکن میں یہ پوچھ رہا تھا نا کہ خاموشی لوگ اختیار کرتے نارملی, اور لوگوں کے ہوتے ہیں ریلیشنز, کئی لیڈران کے ریلیشنز ہوتے ہیں باہر کے ملکوں کے لیڈران کے ساتھ, لیکن وہ اتنا شور نہیں مچاتے. یہاں پہ شور زیادہ مچ گیا پی ٹی آئی کی طرف سے. ہماری پارٹی جو ہے وہ شور ڈالتی ہے تھوڑا بہت, لیکن جو ہوا ہے اس حساب سے جتنا شور ڈلنا چاہیے وہ نہیں ڈلا. اچھا, جو ہمارے اوپر ظلم و جبر ہوا ہے رانا صاحب, وہ تو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا. اچھا جی, جاری. جی ٹھیک ہے.